بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 19ویں صدی کے آخر کا دور صنعتی ترقی کے عروج کا دور تھا، انڈسٹریل ریولوشن کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کی صنعتیں عروج پر تھی، ان کی پیداوار عروج پر تھی اور یورپ کے ملکوں کو اپنی صنعتی پیداوار کے لیے خام مال کی ضرورت تھی، افرادی قوت کی ضرورت تھی، اور انہیں اپنے خام مال سے پیدا ہونے والے جو ان سے صنعتوں سے پیداوار ہو رہی تھی اس کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش تھی، اور نئی منڈیوں کی تلاش کے لیے وہ پوری دنیا کے اندر نکل کھڑے ہوئے، دنیا کو ماڈریٹ کرنے کے نام پر، دنیا کو جدیدیت سے آشنا کرنے کے نام پر، دنیا کو تہذیب سکھانے کے نام پر وہ پوری دنیا کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کر رہے تھے۔ قوموں کو غلام بنایا جا رہا تھا، زمینوں کو آکوپائی کیا جا رہا تھا، اور ایسے وقت کے اندر ان کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کیا جا رہا تھا۔ ایک بہت طویل بہت حیرت انگیز دوڑ شروع ہو چکی تھی، پوری دنیا کو کالونائز کرنے کا کام کیا جا رہا تھا، اور اسی اسنا کے اندر یورپ کے ان ملکوں کے مفادات آپس کے اندر ٹکرا گئے، کلیش ہو گیا ان کا، اور 1881 میں سہارا اور تیونس پر فرانس کے قبضہ نے اٹلی کو برہم کر دیا۔ 1897 میں تھائی لینڈ کے لیے برطانیہ اور فرانس کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ 1904 میں بیلجیم نے کانگو پر قبضہ کر لیا جس نے پورے یورپ کو مشتعل کر دیا۔ جرمنی نے ٹوگولینڈ، کیمرون اور نیو گینیا کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور جرمنی برطانیہ کے اندر تناؤ بڑھ گیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک یورپ دنیا کے 1,10,00,000 مربع میل کے علاقے کے اوپر قابض ہو چکا تھا، اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا آپس کے اندر مفادات کا ٹکراؤ اور ٹینشن کریٹ ہو چکی تھی۔ 28 جولائی 1914 کو شاہ آسٹریا کا بیٹا فرڈینینڈ قتل کر دیا جاتا ہے۔ آسٹریا سربیا پر جنگ مسلط کر دیتا ہے، رشیا آسٹریا پر حملہ کر دیتا ہے، جرمنی فرانس پر حملہ کر دیتا ہے، اور فرانس اور بیلجیم میں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے برطانیہ جنگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جرمن فورسز امریکن جہازوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، سینکڑوں لوگ مار دیے جاتے ہیں اس کے اندر، اور امریکہ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ گلوبل وار کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، بہت بڑی جنگ، پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ کے اندر آ جاتی ہے، اور یہ جنگ دراصل طاقتور صنعتی قوتوں کے درمیان کمزور ملکوں کی افرادی قوت، ان کے وسائل، ان کی زمینوں اور تجارتی منڈیوں پر قبضے کے لیے تھی، یہ معیشت کے لیے تھی، یہ ریسورسز کے اوپر قبضے کے لیے تھی، یہ افرادی قوت کو غلام بنانے کے لیے تھی، اور یہ دنیا کی نون تاریخ میں فرسٹ ورلڈ وار یعنی کہ پہلی جنگ عظیم کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اور اس تباہ کن جنگ میں 16 ملین لوگ مارے گئے۔ اس تباہ کن جنگ میں زخمی ہونے والے لوگوں کی تعداد 21 ملین سے زیادہ، اور فوجی جو مارے گئے وہ 9.7 ملین 6.8 ملین سویلین اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ پوری دنیا کے اندر یہ جنگ پھیلی ہوئی تھی، اور جس علاقے کی وجہ سے جن لوگوں کو کالونائز کیا جا رہا تھا، جن علاقوں کو آکوپائی کیا جا رہا تھا، اس میں افریقہ، عربیہ، ایشیا اور فار ایسٹ تک، یہ سارا علاقہ اس کے اندر شامل تھا جس کے اوپر یورپ چڑھ دوڑا تھا، اور یہ آج بھی جنگیں اسی طرح جاری ہیں۔ یہ تلواروں سے ہاتھ دور نکل گیا، پسٹل، پھر بندوقیں اور کلاشن، اور آج کے دور میں ان کا 4th جنریشن وارفیئر ویپن جو ہے وہ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے۔ یہ دو ادارے ہیں جس کے ذریعے وہ کھڑی کھڑی ریاستوں کو گرا دیتے ہیں، اور یہ ان کے سب سے خوفناک ہتھیار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یوگوسلاویا یورپ کی پیشانی کے اوپر واحد کمیونسٹ ملک باقی رہ گیا تھا، جس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ قرضے دیے، دوسری مرتبہ قرضے دیے، تیسری مرتبہ قرضے دیے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان ملکوں سے، یوگوسلاویا سے انہوں نے کس کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، اور وہ کس ادا نہیں کر سکے۔ تب جس طرح ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر آج IMF کے لوگ بیٹھ کر آپ کے بجٹ کی نوک پلنگ سنوارتے ہیں، اسی طرح وہ یوگوسلاویا کے اندر اترے، اور ان کو ان کے انرجی ریسورسز کے سے استعمال سے روک دیا گیا، ان کی انڈسٹری کو برباد کیا گیا، اور ان کی عوام بدحالی کا شکار ہو چکی تھی۔ ان کے ملک کے اندر بیٹھ کر IMF نے سب سے پہلے ان کی حکومتوں کو جو دست دیا وہ یہی تھا کہ آپ اس طرح کریں، 7 دن گیس استعمال کرتے ہیں اور انرجی کا بیجا استعمال کرتے ہیں اور دولت کا ضیاع کرتے ہیں، آپ اس طرح کریں، ایک دن چھٹی کریں، ایک دن ناغہ کریں، بلینز بچ جائیں گے آپ کے، اور ایک دن ناغہ کرنے کے بعد جو پیسے بچیں وہ پیسے آپ ہماری قسط ادا کریں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں۔ اور کمال ہے، یوگوسلاوین گورنمنٹ ان کے جھانسے کے اندر آ گئی، انہوں نے ایک
एक दिन छुट्टी कर दी। वो कौम जो हफ्ते में 7 दिन कमाती थी और पूरी नहीं पड़ती थी, अब वो कौम हफ्ते में 6 दिन कमाने लग गई, और 6 दिन कमाती थी, 7वें दिन बैठकर खाती थी, और जिसका नतीजा क्या निकला, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन, और साल में बहुत पीछे जाग पड़े यूगोस्लावियन लोग। नतीजा क्या निकला, यूगोस्लाविया क्रैश कर गया, खत्म हो गया, जमीन के ऊपर से यूगोस्लाविया का नामो निशान मिट गया, टुकड़े टुकड़े होकर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बिखर गया। और 1947 के अंदर हम आजाद हुए, हमने कहा पाकिस्तान आजाद हो गया, हम एक आजाद रियासत के तौर पर इस दुनिया के नक्शे पर उभर आए। लेकिन क्या हुआ, आज उसी तरह वो पाकिस्तान को घेर कर खड़े थे 47 के अंदर। 48 के अंदर जब इंडिया ने आपके फिरोजपुर और माधोपुर हेडवर्क से आपके पानियों को रोका, मिलियंस ऑफ एकड़ पर खड़ी हुई फसलें बर्बाद हो रही थी। उसके बाद 60s के अंदर इंडिया ने आपका रावी, ब्यास और सतलुज का पानी रोका, जब आपका वजूद दांव पर लग चुका था, जब आप जंग लड़ने को तैयार थे। वर्ल्ड बैंक ने आपको उस वक्त सबसे बड़ा धोखा दिया और उन्होंने कहा कि हम आपको कर्जे देते हैं, हॉलैंड भी इसमें शामिल। वर्ल्ड बैंक ने कहा हम आपको कर्जे देते हैं, आप डैम बनाएं और ये दरिया हिंदुस्तान को छोड़ दें, जिसका नतीजा क्या निकला कि आपने दरिया हिंदुस्तान को छोड़ दिए, अपने रिसोर्सेज छोड़ दिए। हजारों सालों से जो दरिया बह रहे थे, जो पाकिस्तान की मिट्टी की तरफ बह रहे थे, वो दरिया आपने दे दिए और उनसे कर्जा लेकर डैम बनाने शुरू कर दिए। ना आज तक आपके डैम पूरे हुए और उनके कर्जे इस तरह बढ़ते चले गए। आज इस कौम के ऊपर $50 बिलियन का कर्जा है और इस कर्जे के ऊपर हर साल 85 अरब रुपए फकत सूद की सूरत में हम अदा करते हैं। पूरी कौम एक जाल के अंदर जकड़ी जा चुकी है। आज 2011 के अंदर जब दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर के अंदर है, जगह जगह पर बिजली पहुंचाई जा चुकी है, मैदानों में, सहराओं में, समुद्रों में, पानियों में, हर जगह बिजली का इस्तेमाल है। ऐसे दौर के अंदर 2010 में हमारी बिजली की जरूरत थी 24,474 मेगावाट और जबकि आपके पास 6,577 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल था। हमारे पास बिजली कम थी। हमारे नौजवान सड़कों पर टायर जलाने में मसरूफ थे, हुकूमती एहलकारों से हाथापाई हो रही थी, हमारे मुल्क से इंडस्ट्री उखाड़ कर दूसरे मुल्कों में लगाई जा रही थी, सिर्फ इसलिए हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है। 12-12, 14-14 घंटे हमारे पास लोड शेडिंग होती है। और क्या वाकई इस जमीन की 6th लार्जेस्ट नेशन, दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी को अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज नहीं दिए? क्या हमारे पास वसाइल नहीं है? क्या हम एक ऐसी कौम है कि जिसको अल्लाह ताला ने अधूरा सामान दिया? नहीं। अब देखिए, हाइडल पावर का तखमीना लगाएं तो इंसान वर्ता हैरत में पड़ जाता है। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम है और आपके पास जो नहरें और दरिया हैं, इनके ऊपर अगर पावर प्लांट्स लगाए जाएं, 45,000 मेगावाट बिजली आपकी जमीन के ऊपर पैदा हो सकती है और यह दुनिया का सबसे सस्ता तरीका है बिजली पैदा करने का। और आपकी हुकूमत इस वक्त 6,500 मेगावाट बिजली फकत इस निजाम से पैदा कर रही है। बाकी सारी तवानाई जाया हो रही है। हजारों सालों से ये दरिया चल रहे हैं, हजारों सालों तक ये दरिया चलते रहेंगे, पानी बहता रहेगा, इसकी तवानाई को तब्दील करके बिजली पैदा की जा सकती है। 2 पाकिस्तान चलाए जा सकते हैं इससे। आपका कालाबाग, आपका भाषा, आपका दासू, बोंजी, ये सारे डैम जिनके ऊपर काम हुआ था ठप पड़े में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF आपको इनके ऊपर काम करने से रोक रही है। बैरूनी दबाव है आपके ऊपर, आपके मुल्क के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल खड़ी की जा रही है। आप एनर्जी के इन रिसोर्सेज को छोड़ चुके हैं और IMF के मशवरे के ऊपर इस दुनिया का सबसे फरसूदा निजाम, सबसे महंगा निजाम जो बिजली पैदा करने का है, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि पूरी दुनिया से आपने तेल से चलने वाले बिजली घर उठाए और लाके पाकिस्तान के अंदर लगा दिए। जब तेल की कीमत $45 पर बैरल थी, उस वक्त यूरोप ने कह दिया था कि हम इससे बिजली पैदा नहीं करेंगे। तेल से बिजली बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन जब $151 पर बैरल हो गई आपके तेल की कीमत, उस वक्त आपने पूरी दुनिया से 50 साल पुराने बिजली घर उठाकर पाकिस्तान के अंदर लगा दिए और पूरी कौम को अजाब में मुब्तला कर दिया। ₹9.45 का यूनिट आपके बिजली घर के गेट के ऊपर पड़ता है। आपके गरीब आदमी के हाथ में जब बिजली का बिल आता है, एक हाथ में तनख्वाह आती है, उसकी आंखों के अंदर पानी होता है कि वो इस तनख्वाह से बिजली का बिल दे और 4 घंटे बच्चों को पंखे के नीचे बिठाए या फिर घर के अंदर राशन लेके आए। एक हैरत अंगेज तरीन सूरत हाल है। और अगर दूसरी तरफ आप देखें कि सोलर एनर्जी आप खत इस्तेमाल के साथ वाक़या है और आपके मुल्क के अंदर 1800 से 2200 किलोवाट पर आवर पर मुरब्बा किलोमीटर सूरज की रोशनी पड़ती है। ये इतनी जबरदस्त तवानाई है, 1 लाख मेगावाट बिजली आपके मुल्क के अंदर पैदा की जा सकती है। आपकी जरूरत 24,000 मेगावाट अप्रोक्सीमेटली है और आप इससे 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर यह तरीका आजमाया गया और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ तेल से बिजली
پیدا کرنے پر لگے ہوئے کیونکہ IMF نے ہمیں یہ دنیا کا سب سے مہنگا منصوبہ دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ ہماری کوتاہیاں، ہماری سستیاں، ہمارے گناہ کیسے ہماری اوقات کے مطابق، اور ہاں رب العزت کی شان دیکھیں کہ اس کا دینا اس کی شان کے مطابق آپ کے گیس جو ہے وہ حیرت بہت بڑا ذخیرہ ہے آپ کے پاس۔ ٹوٹل انرجی کا جو پاکستان کا استعمال ہے اس کا 29% گیس ہے، اور گیس کے بہت بڑے بڑے ذخیرے بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب، بلکہ کوہاٹ تک آپ کے گیس کے ذخیرے ہیں۔ کوہاٹ کے ذخیرے کے بارے میں تو اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ یہ 30 بلین کیوبک میٹر کا ذخیرہ ہے، یعنی کہ صدیاں پاکستانی قوم استعمال کرے تو ختم نہ ہو۔ دیکھیے کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے اس میں۔ ایسے شواہد اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن ایک اور ٹھوس ثبوت سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں مکمل طور پہ غیر ملکی ہاتھ ہے، اور یہ ثبوت سامنے آیا کل جب پاکستان میں آئل اینڈ گیس کے بہت بہترین جو کنویں، تازہ ترین کنویں دریافت ہوئے ہیں، جس میں لگتا یہ ہے کہ اس میں آئل اینڈ گیس اتنی نکل سکتی ہے کہ پاکستان کی قسمت ہی شاید بدل جائے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں کوہاٹ کے قریب ٹل کے مقام پر غیر ملکی ہنگیرین کمپنی پاکستانی ماہرین کے ساتھ ان تیل کے کنووں پر کام کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد تیل کی صورتحال دیکھیں، روزانہ پاکستان میں 40,000 بیرل تیل نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مٹی کے اندر سے 40,000 بیرل تیل روزانہ نکالا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں سندھ گیا، ایک چائنیز انجینئر سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ایکسپلورنگ دا آئل، تیل نکال رہے ہیں۔ میں نے کہا کچھ ملا؟ کہتے وائی ناٹ، آپ کے ہر دوسرے ضلع کے اندر، سندھ کے اندر تیل نکل رہا ہے، اور وہ تیل ہم نکال رہے ہیں، مشینری فٹ کر رہے ہیں، بال لگا رہے ہیں، لاک لگا کے آپ کی گورنمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کتنے ذخائر ہوں گے یہ؟ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اندازہ نہیں بتا سکتے، کنویں مسلسل نکالے جا رہے ہیں، لیکن 2 سال تک ہم ایسٹیمیٹ دے سکیں گے۔ لیکن یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سرپرائزنگ ہوں گے، پوری دنیا کو حیران کر دیں گے۔ اور حیرت تو اب بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں سمندروں سے بہت دور ان پہاڑوں کے اندر تیل کس طرح ابل رہا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 150 کلومیٹر مغرب کی جانب مغل کوٹ کے علاقے میں شیرانی قبائل کی زمینوں میں خام تیل کے چھوٹے بڑے 7 کنویں دریافت ہوئے ہیں، جہاں ایک بڑی چٹان کے نیچے ایک طرف پہاڑوں اور چشموں کا پانی بہ رہا ہے تو دوسری طرف زمینوں سے تیل ابلنے لگا ہے۔ ان زمینوں کے مالکان روزانہ یہاں سے تیل کے کنستر بھر کر لوگوں میں مٹی کے تیل کے طور پر فروخت کرتے ہیں۔ جیو نیوز کی ٹیم جب پہلے اس مقام پر پہنچی تو دم بخود ہو کر رہ گئی۔